بھائیو میں کہاں سے وہ فریاد لاؤں جو کانوں کے پردوں کو چیرتی ہوئی دل میں اتر جائے۔ مجھے خطیب نہ سمجھو، مجھے فریادی سمجھو۔ میں صدا لگاتا ہوں، میں گداگر ہوں، میں اللہ کی بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے جوڑ بٹھا لو۔ اپنے رب کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اپنے اللہ کی مان لو۔ اس بغاوت سے باز آؤ میرے بھائیو، ان قریب یہ زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور موت ہمیں زیر و زبر کر کے ثم اماتہ پھر وہ مجھے مارے گا، فاقبرہ پھر مجھے قبر میں ڈالے گا۔ ہائے میری آج ضرورتوں کا دن شروع ہو رہا ہے۔ اس گرمی کو میں نے روک لیا پنکھا چلا کے، ان اندھیروں سے میں بچ گیا روشنیاں جلا کے، اس پیاس سے میں بچ گیا پانی پی کر، اس سردی سے میں بچ گیا کمبل اوڑھ کے، میں یہاں کے سانپ سے بچ گیا راہ فرار اختیار کر کے، میں یہاں کی بھوک سے بچ گیا 2 روٹی کھا کر، میں یہاں کی تھکاوٹ سے بچ گیا 4 گھنٹے کی نیند لے کر۔ پر ہائے آج میرا کیا بنے گا جب میرے اپنے مجھے قبر میں ڈال کے واپس جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں؟ ہاں مرنے والوں کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں، ان کے لیے زیر زمین ہے، قبر کی گہرائیاں اور کھائیاں ہیں، اندھیرے ہیں، تنہائیاں ہیں۔ جاؤ جاؤ ہم تمہیں بھول گئے، ہم نے تمہیں بھلایا، تم ہمیں بھول جاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی نے قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، پھر قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا فاطمہ یا فاطمہ اب کون جواب دے؟ اور کس نے آج تک جواب لیا؟ اور یہ تو خالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا۔ پھر ارشاد فرمایا میں لی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ اے فاطمہ کیا ہوا؟ تو وہی ہے جو میری ایک پکار پہ لبیک کہا کرتی تھی، میرے اشاروں پہ تڑپ کے اٹھتی تھی۔ آج میری صدا بصحرا ہے، جواب کوئی نہیں، صدائے باز گشت ہے اور واپسی جواب کوئی نہیں۔ کیا ہوا؟ احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی قلت الاحبابی۔ کیا لوگ قبروں میں جا کے یاریاں بھول جاتے ہیں؟ کیا لوگ قبروں میں جا کے دوستیاں بھول جاتے ہیں؟ کیا قبروں میں جا کے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ ہاں آج پتہ چلا کہ یہاں کتنا ہی لمبا زمانہ ساتھ گزر جائے پر ایک دم ایک وقت آتا ہے اور جدائیاں آ جاتی ہیں اور فرقت ہو جاتی ہے اور راہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں اور ہمیش کے لیے لوگ ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ ان افتقادی احمد ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو قبر میں اتارا۔ میں نے پہلے اپنے نبی کو کھویا، آج میں نے فاطمہ کو کھویا۔ مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہاں کوئی ساتھ نبھنے کا نہیں ہے، ایک دن آ کے سارے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وَإِنْ انْقَطَعَتْ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ۔ ایک دن مجھ پر بھی موت حملہ کرے گی اور مجھے بھی پچھاڑے گی اور مجھے بھی قبر میں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ پھر جنازے اٹھ جاتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، گانے والے گانوں کے دھنے مت سنو اگر دنیا میں صحیح چلنا ہے۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ناچتے بدن مت دیکھو، رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے مت سنو، عالی شان محل ماڑیاں مت دیکھو، ٹوٹی شکستہ ویران قبریں دیکھو، ویران حویلیاں دیکھو، سردار صاحب ملک صاحب کو مت دیکھو۔ جاؤ اس سے بڑے سردار کی قبر پہ جاؤ جہاں آج کچھ نہیں سوائے ویرانی کے، کچھ نہیں سوائے تنہائی کے، کچھ نہیں سوائے وحشت کے۔ جاؤ اگر عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھائیو لوٹو ان نظاروں سے واپس آؤ، ان نظاروں سے واپس آؤ میرے بھائیو۔ دنیا کے نشے سے نکلو، مال کے نشے سے نکلو، شراب کے نشے سے نکلو، پیسے کے نشے سے نکلو، کرسی کے نشے سے نکلو، صدارت وزارت کے نشے سے نکلو، دنیا کے نشے سے نکلو۔ اگر بے ہوشی میں مر گئے تو برباد ہو گئے۔
اللہ کو اپنا بناؤ. وہ میرے بھائیوں میں روز ایک ہی بیان کر رہا ہوں, اللہ کو اپنا بناؤ, اللہ سے دوستی لگاؤ, اللہ سے پیار کر لو, اللہ سے محبت کر لو. کوئی اس جیسا قدردان نہ ملے گا, اس جیسا محبت کرنے والا نہ ملے گا, اس جیسا فریادوں کو سننے والا نہ ملے گا. ماں کو بھی زیادہ سناؤ تو وہ بھی کہتی بچہ میں تھک گئی ہوں, میرے سر میں درد ہے. باپ کو بھی سناؤ تو کہتا بیٹا میں کیا کروں, میں تیری کتنی سنوں. بیوی تو ویسے ہی آج کل کم سنتی ہے, اور بیوی خامند کو سنائے تو وہ کم سنتا ہے. بھائی کی کب سنتا ہے, یاروں کی کب سنتے ہیں. آؤ 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 آؤ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے جب پکارے گا میں لبیک کہوں گا, مجھے جب سنائے گا میں تیری سنوں گا. میں کبھی نہیں کہوں گا میں تھک گیا ہوں کل کو آنا, میں کبھی نہیں کہوں گا رات آدھی ہے صبح آنا, میں کبھی نہیں کہوں گا لوگ اس وقت زیادہ ہیں اور بھیڑ زیادہ ہے, رش زیادہ ہے, تم ذرا دیر سے آنا. بول تو صحیح میرا بندہ, میں تو تیری انتظار میں ہوں. کبھی تنہائیوں میں تو میرے لیے روتا, میرے لیے تڑپتا, میرے لیے آنسو بہاتا, اپنے گریبان کو تر کرتا, داڑھی کو تر کرتا, زمین کو ٹھنڈا کرتا. بتاؤں 40 سال کی بارشیں زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا مومن کا ایک اللہ کی محبت کا آنسو زمین پہ گر کر زمین کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ندامت کا ایک آنسو, اللہ کی محبت کا ایک آنسو, گناہوں کو یاد کر کے بے قرار ہو کر نکلا ہوا ایک آنسو جو دھرتی پہ گر جائے. 40 دن 40 سال جتنا مرضی عدد بنا لو, جتنا مرضی عدد بنا لو, میرے بھائیوں زمین کے کلیجے تک پانی جاتا ہی نہیں. پانی تو چند فٹ تک جاتا ہے, آگے جا ہی نہیں سکتا. لیکن میرا آپ کا ندامت کا آنسو وہ زمین کی تہ تک اتر کر اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, باغ کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں قبل اس کے کہ وہ وقت آئے فاماتہ ثم اماتہ, موت دی فاخبرا, پھر قبر میں ڈالا, پھر ساتھی بھی گئے, پھر سنگی بھی گئے. اب مجھے پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے, بھوک لگی ہے, روٹی کوئی نہیں, اندھیرا ہے, وحشت ہے, ویرانی ہے. ہمارے بچے کیا, بڑے بھی بجلی رات کو چلی جائے گھبرا اٹھتے ہیں, اور جب آنکھ کھلے گی قبر میں تاریک رات, کالی رات, اندھیرے, تنہائیاں, وحشت, ویرانیاں. اوہ ہوئے, اگر نافرمانی کی تو ایک دم سانپ کی پھنکار آئی. ایک طرف سے بچھو نے آنکھیں دکھائیں, ایک طرف سے سانپ نے پھنکارا, ایک طرف سے قبر نے جھٹکا دیا. آج تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب میں کہاں بھاگوں, اس گرمی کا کیا علاج کروں, اس گرمی کا کیا علاج کروں, اس پیاس کا کیا علاج کروں, اس بھوک کا کیا علاج کروں. ساتھی تو چھوڑ کے چلے گئے. ہائے آج کا علاج پہلے کیا جاتا ہے, آج کی بھوک کا علاج پہلے ہوتا ہے, آج کی پیاس کا علاج پہلے ہوتا ہے, آج کے اندھیروں کا علاج پہلے ہوتا ہے. کاش پہلے کیا ہوتا تو آج قبر جنت کا باغ بنتی, جنت کی ہوائیں چلتی, اور جنت کے باغیچوں کے ساتھ تعلق جڑ جاتا. روح والا علیین پر چلی جاتی, جسم یہاں مزے کرتا, روح وہاں مزے کرتی. غفلت کی موت آئی, اب تنہائیاں, اب وحشتیں, ویرانیاں, کوئی نہیں سننے والا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ.